کہ انصاف پسند اہل علم اور ادب سے تعلق رکھنے والوں سے اکثر میں چھوٹے چھوٹے اور ادبی قسم کے سوال کر لیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ 1,24,000 پیغمبر آئے، ان کا حال پڑھا جاتا ہے۔ اللہ نے کہا کچھ کے نام ہم نے تمہیں بتا دیے اور بہتوں کے نام نہیں بتائے۔ جہاں کہا کہ بہتوں کے نام نہیں بتائے تو تاریخ کا خیال یہی ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی اچھے اچھے ہادی آئے وہ سب 1,24,000 میں شامل ہیں۔ ثبوت ملیں یا نہ ملیں، سب سے بڑا ثبوت یہ ہوتا ہے کہ آنے والا ایک کو منوائے۔ ایک کو منوائے اور اس کے بعد کچھ اصول ہیں جس میں سب سے بڑی چیز سچائی ہے، کبھی اس نے جھوٹ نہ بولا ہو۔ اس معیار پر کہتے ہیں لوگ کہ سقراط بھی سچا تھا، اور اسی بیس پہ کہتے ہیں کنفیوشس بھی سچا تھا، اور ایسے بھی لوگوں کا ذکر اللہ نے کیا ہے کہ جو نبی نہیں تھے، جیسے حکیم لقمان کا ذکر ہے، اسی طرح ذوالکفل کا ذکر ہے، بہت سے ایسے ہستیوں کا ذکر ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں جو نام ہیں وہ ہندوستان میں آ کے کچھ اور نام ہیں، ناموں کا فرق ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ رام جی بھی ایک سچے ہادی تھے، اور اس لیے ہم مانتے ہیں کہ کرشن جی بھی ایک سچے ہادی تھے، اس لیے ہم یہ مانتے ہیں کہ مہاتما بدھ بھی ایک سچے ہادی تھے، اور ہم مہاویر جی کو بھی ایک سچا ہادی مانتے ہیں، اس لیے کہ ان لوگوں نے اپنے ماننے والوں کو سچائی کے راستے پر چلنے کا حکم دیا اور اچھی باتیں بتائیں۔ اس لیے جب ہمیں نام ہی نہیں قرآن میں مل رہے ہیں تو مجبوری یہ ہے کہ 1,00,000 نام یاد کیسے رہتے۔ اس لیے اللہ کہہ رہا کچھ کے نام بتائے، کچھ کے نہیں بتائے۔ کچھ قوموں میں کچھ اور نام ہے اور اس میں کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ عرب والے اگر ابراہیم کو ابراہیم کہتے ہیں تو ہندوستان والے برہما کہتے ہیں، اس میں کوئی گھبراہٹ کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ اگر عرب والے علی کو علی کہتے ہیں تو ہندوستان والے مہاب علی کہتے ہیں، اس میں کیا پریشانی؟ تو جب ہم اس منزل پر آ گئے کہ پوری دنیا ہر قوم کے ہادی کو جانتی اور پہچانتی ہے، اگر ہم 10-20 برس پہلے یہ بات کہتے تو شاید آپ منع کر دیتے، لیکن اب جب کہ کمپیوٹر آ گیا ہے اور آپ آرام سے یہاں بیٹھ کے امریکہ میں جو بات کر رہا ہے اس کے کمرے کو بھی دیکھ سکتے ہیں، اس کو چلتا پھرتا بھی دیکھ سکتے ہیں، اور منٹوں میں یہ کام ہو جاتا ہے۔ تو یہاں اب کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں رہی کائنات میں، اس لیے ہمیں ہر قوم کے ہادی کے تفصیلی حالات معلوم ہیں، چاہے وہ انگلینڈ میں ہو، روم میں ہو، ترکی میں ہو، ایران میں ہو، عراق میں ہو، انڈونیشیا میں ہو، ملائیشیا میں ہو، ہندوستان میں ہو، پاکستان میں ہو، لنکا میں ہو، کہیں بھی ہے، ہر چیز کمپیوٹر پر ہے، صرف لفظ دینا ہے اور معلومات لے لینا ہے۔ اب تو اتنا آسان ہو گیا، تو جب اتنا آسان ہو گیا ہے تو میں سب کو جو سن رہا ہے، جو کمپیوٹر پہ بیٹھتا ہے، اس کو میں یہ دعوت فکر دے رہا ہوں، دنیا کے ہر انسان کو یہ دعوت فکر دے رہا ہوں کہ ہزاروں مذہب دنیا میں ہیں، لیکن مجھے یہ بتائیے کیا ایک مذہب کو دنیا کے 5-10 مذہب قبول کر کے اس کی یاد مناتے ہیں؟ کیا حضرت موسیٰ کا واقعہ نہیں ہوا؟ کیا حضرت عیسیٰ کا واقعہ نہیں ہوا؟ تو ساری دنیا کرسمس کیوں نہیں منا رہی ہے؟ کیوں نہیں منا رہی ہے؟ یہ واحد ایک واقعہ کربلا ہے جس قوم تک پہنچا ہے۔
ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہر مذہب دوسرے مذہب کے تہواروں کو کبھی کبھی منا لیتا ہے، تہواروں کو منا لیتا ہے، لیکن مسئلہ سارا یہ ہوتا ہے کہ اس کو پائیدار کیسے بنایا جائے۔ بھئی صدیوں سے ہندوستان میں رہنے کے بعد دیوالی میں بھی حصہ لے لیا گیا، دشہرے میں بھی اور ہولی میں بھی۔ قلی قطب شاہ بھی ہولی کھیلتے تھے اور لکھنؤ میں آصف الدولہ بادشاہ بھی ہولی کھیلتے تھے۔ کہاں اسے ہولی گیا، نام اس کا نوروز ہے۔ دیکھیے قلی قطب شاہ کا سب سے بڑا جشن جو ہے محرم کے بعد، جو رسم وہ کر رہا ہے، رسموں میں سب سے بڑی رسم تو اس کی محرم ہے۔ اس کے بعد جو بڑا جشن ہے وہ نوروز ہے۔ اودھ میں بھی آصف الدولہ شجاع الدولہ سے لے کے واجد علی شاہ تک خوشی کا سب سے بڑا جشن نوروز ہے۔ چلیے یہ تو آپ کہہ دیجئے کہ بھائی یہ دونوں سلطنتیں مولائی تھیں، تو اکبر بادشاہ کیوں نوروز مناتا تھا؟ ہمایوں نے کیوں منایا؟ شاہجہاں نے کیوں منایا؟ اورنگزیب و بہادر شاہ ظفر تک کیوں ہوا؟ نہیں، نوروز کے پیچھے، اور یہ بھی دیکھیے یہ لفظ نو جو ہے یہ قلی قطب شاہ کی دین ہے۔ اردو زبان کو یہ لفظ اس نے دیا جہاں پہ نو لگ جائے، یہ سارے نو کے لفظ قلی قطب شاہ نے لگائے۔ نو بہار، نو رنگ، اچھا نو رنگ کا بھی مظاہرہ ہوتا تھا اس میں قلی قطب شاہ کے، جہاں جہاں وہ سارے نو کے جتنے لفظ ہیں ان کی فہرست ہے جو قلی قطب شاہ نے ادب کو دیے۔ اب یہ نو میں کیا راج ہے؟ اس لیے کہ نو کے معنی نیا بھی ہے اور نو ایک گنتی بھی ہے، نو ایک گنتی بھی ہے۔ نو کی گنتی جو ہے وہ دو ہستیوں کی ہے، ایک جناب سیدہ کا عدد ہے، دوسرے امام مہدی کا عدد ہے۔ تو قلی قطب شاہ کے سوانح نگاروں نے لکھا ہے اس لفظ کے پیچھے اس کی عقیدت تھی امام زمانہ سے۔ تو اب یہ تو کہیں کی کہیں گفتگو نکل جائے گی، بتانا صرف یہ ہے کہ آپ کسی ملک کے ماحول میں رہ کر، انگلینڈ میں اگر عرصے سے ہیں تو اگر آپ کے دوست عیسائی ہیں تو آپ کرسمس کے دن کسی چرچ میں چلے جائیں گے، لیکن ایک جو جذبہ ہے کسی یادگار کو قبول کرنے کا، اس کے پیچھے ایک راز ہے جو میں شروع میں بتا چکا، محبت اور ماں کی محبت، اور ماں کا کوئی مذہب طے نہیں ہے۔ میں کہہ چکا مامتا خود ایک مذہب ہے۔ تو جہاں جہاں واقع کربلا پہنچا، ہر ماں کو یہ پتا چلا کہ اس کے پیچھے ایک ماں تھی جس نے اپنے بیٹے کی قربانی دی ہے۔ تو ماں نے طے کیا کہ ہم اپنے بچے کو اس سے منسوب کر دیں، اس لیے کہ اس کے اوپر کوئی مذہب کا نام نہیں لکھا، اس لیے وہ ہندو مائیں بھی بچوں کو سلجھنا کے آگے۔ اور کہتی ہیں یہ تو عطا کرتے ہیں، یہ عطا کرتے ہیں، لیتے نہیں ہیں، یہ لیتے نہیں ہیں، یہ عطا کرتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ محبت کار فرما ہے، اس لیے قبولیت ہے۔ تو یہاں انسان کا مزاج کائنات کے یہ ہے، جسے میں کئی طریقوں سے اپنی تقریروں میں کہہ چکا ہوں کہ کسی کے ہنسنے پر رک کر کوئی نہیں پوچھتا کہ کیوں ہنس رہے ہو، لیکن اگر کوئی کسی جگہ رونے لگے تو 10 قدم رک کر پوچھتے ہیں بھائی کیا پریشانی ہے؟ تو پہلے وہ یہ نہیں پوچھتا مذہب کیا ہے، وہ آنسو دیکھتا ہے۔ تو جب حسین کے جلوس کائنات میں نکلے تو لوگوں نے یہ نہیں پوچھا کہ یہ کیوں نکل رہا ہے، انہوں نے روتے دیکھا لوگوں کو، تو پوچھا رو کیوں رہے ہو؟ کا ایک گھر اجڑ گیا تھا، اس کی یاد میں رو رہے ہیں۔
لو کہانی شروع ہو گئی کربلا کی، اسی کا نام عزاداری ہے۔ کون ہے جو بغیر محبت اور پیار کیے چلا جائے؟ یہ تو میں نے آپ کو ایک ادبی انداز سے تمہیدی طور پر ایک بات سمجھا دی۔ اگر آپ مذہبی اعتبار سے جاننا چاہتے ہیں تو اس کے بھی 8-10 رخ ہیں اور وہ عرض کیے جا سکتے ہیں، لیکن ایک رخ آپ کو میں اس وقت پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اس لیے کہ میں نے شروع میں کہہ دیا کہ جنت البقیع اور امام صادق، اور مجھے دونوں ذکر درکار ہیں اس وقت، اور دونوں ذکروں کو ملا کے تقریر کو ختم کر دینا ہے، جو میرے لیے مشکل کا باعث لگ رہا تھا لیکن اب آسان ہو گیا آپ کے حسن سماعت سے کہ آپ تمام باتوں کو سمجھ رہے ہیں۔ عزاداری کی بنیاد واقعہ کربلا سے پہلے جناب سیدہ نے رسول اللہ کے گھر میں رکھ دی۔ اس وقت دنیا کی تاریخ کو یہ علم نہیں تھا کہ اس عصمت قدا میں کیا معاملات طے پائے ہیں۔ جب واقعہ ہو گیا تو ساری چیزیں عام ہو گئیں کہ بھائی یہ ہوا تھا، یہ ہوا تھا، حدیثوں میں آ گیا، مورخین نے بیان کر دیا، محدثین نے بیان کر دیا، یہ ایک وعدہ تھا اور اللہ سے وعدہ تھا اور ایسا ہوا اور ایسا ہوا، لیکن واقعہ کربلا سے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا کہ کیا کیا ہونے والا ہے، کوئی نہیں جانتا تھا۔ صرف خاص لوگ جانتے تھے کہ جنہیں ائمہ نے بتایا تھا ایسا واقعہ ہوگا، یہ سرزمین ہے، سرزمین بھی دکھا دی تھی، کربلا کا تعارف بھی ہو گیا تھا۔ عوام نہیں جانتے تھے، عوام کو نہیں پتا تھا۔ واقعہ ہو گیا، جب واقعہ ہو گیا تو عزاداری شروع ہو گئی۔ چونکہ وعدہ اللہ سے سیدہ کا تھا تو اب جو وارث سیدہ ہے وہ پیغام لے کے چلی، اس لیے کہ وہ وارث تھی، سیدہ کا وعدہ تھا، اس کو وعدے کو پورا کرنا تھا، اس کا نام زینب ہے، زینب ہے اس کا نام۔ اب وہ سفر شروع ہو گیا عزاداری کا۔ ظاہر ہے کہ طاقت آتی ہے ماں سے۔ زینب میں وہ ممتا تھی، میں تو کہہ چکا نا دنیا کی کوئی ماں ایسی نہیں ہے جس کے پاس محبت کا جذبہ نہ ہو۔ تو اللہ نے 2 بیٹے دیے تھے اون و محمد، تو زہرا نے 2 محبتوں کو یکجا کر کے اپنی محبت کو طاقتور بنایا۔ ایک ماں والی طاقت جو اون و محمد کے لیے ہونا چاہیے تھی وہ بھی حسین کو دے دی، اور بہن کی جو محبت ہے دونوں کو ملا۔ بیٹوں کو بھول گئیں اور حسین۔ تو اب جب محبت عزاداری کے ساتھ شروع ہوئی تو پیغام بڑھتا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے کائنات میں پھیل گیا۔ یہ تو سب باتیں گہرائی میں جب آپ جائیں تو پتہ چلے کہ کوئی دیر نہیں لگی واقعہ کربلا کو کائنات میں، اعلان فوراً ہو گیا۔ انسان اعلانات میں دیر لگاتے ہیں، اللہ نے انسانوں کے ذمے اعلان نہیں رکھا، بلکہ کہہ دیا آفتاب بتا دے گا واقعہ کربلا ہو گیا، زمین کا زلزلہ بتائے گا واقعہ ہو گیا، پرندے بتائیں گے واقعہ ہو گیا، جانور بتائیں گے واقعہ ہو گیا، فضا بتائے گی، فضا کی خوشبو بتائے گی واقعہ ہو گیا۔ اور جہاں جہاں لوگ محسوس کرتے گئے، پتہ لگاتے گئے، آفتاب میں گہن کیوں لگا، مہتاب میں گہن کیوں لگا، ستارے کیوں ٹوٹے، زمین سے خون کیوں نکلا، آسمان سے خون کیوں برسا۔ اور جہاں تھوڑی سی بھی لکھت پڑھت تھی، خط و کتابت تھی، تو حسین نے جن جن لوگوں کو خط لکھا تھا اس میں ایک خط سید سجاد کے خالو مہاراجا ادے پور کے پاس بھی آیا تھا، جو جناب شہربانوں کے بہنوئی تھے۔ تو اس خط سے پتہ تو اسے لگانا تھا کہ حسین نے کیوں بتایا ہے کہ ہم عراق آئے ہیں، تو اس نے اپنے پیغامبر بھیجے، جلدی سے آ کے انہوں نے بتایا، وہ شہید ہو گئے۔
یعنی خالہ کو بتایا کہ تمہارا بھانجا سید سجاد یتیم ہو گیا۔ وہی وقت ہے کہ گوالیار سے لے کے جے پور تک عزاداری شروع ہو گئی۔ پیغام اخبار ٹی وی کی ضرورت نہیں ہوتی عزاداری کو، نہیں سمجھے آپ؟ پھر میں واپس جاؤں، چونکہ ارادہ اس کا ہے، اس کے ارادے کو اخبار اور ٹی وی نہیں چاہیے۔ ذرائع ابلاغ تو اس کے اپنے بنائے ہوئے ہیں نا، تو کائنات کی فضا اور فطرت جو ہے وہ اس کے پیغام کو آگے پہنچا دیتی ہے۔ پیغام پہنچ گیا، عزاداری پھیلتی چلی گئی، پیغام بڑھتا چلا گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے عرب سے نکل کے دنیا کے ہر کونے کونے میں عزاداری پہنچ گئی۔ شروع میں خواص میں ہوتی ہے، ہر چیز بعد میں عوام میں آ ہی جاتی ہے اگر چیز اچھی ہو، ہے نا؟ لیکن نا دکن میں کیا ہوا؟ اور بھی بیٹا بیمار ہوا، اور طاہر شاہ آئے، ڈر رہے تھے بیٹا مر جائے گا، یہیں سے تو یہاں عزاداری اور شیعت شروع ہوئی، لیکن بیٹا تو زندہ ہو گیا، بیٹا تو اٹھ گیا۔ بیٹے نے بتایا ہم نے کسے دیکھا، تو ایک بزرگ نے بادشاہ کو بتا دیا، تو وہ خاص میں تھا، عوام کو تو بعد میں چلا کہ معجزہ کیا ہوا، اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے سامنے سب کچھ۔ اتنے امام بڑے کہ تھک جائیے یہاں دیکھتے دیکھتے، زیارت کرتے کرتے۔ تو اس وقت جب طاہر شاہ آئے تھے بیٹے کو ٹھیک کرنے، تو ایک بھی امام باڑہ نہیں تھا۔ آج کیا عالم ہے اس سرزمین پر، اور ساری ریاستوں میں، گولکنڈہ بھی، جاپور بھی، در حیدرآباد، تمام آس پاس چلے جائیے، اس وقت کچھ نہیں تھا، آج سب کچھ ہے۔ اس طرح ارادہ الہی کائنات میں پھیل جاتا ہے، اور پھیل گیا آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو خواص میں ہوتا ہے، تو خواص سے نکل کر عوام میں آتا ہے۔ تو پہلے پیغام خواص تک پہنچا، لیکن ایسا بھی نہیں کہ عوام میں نہ پہنچ رہا ہو، اس لیے کہ عوام کے ذرائع دوسرے تھے۔ عوام کے ذرائع یہ تھے کہ کربلا میں جو اونٹ والے آئے تھے، گھوڑے والے آئے تھے، نوکر آئے تھے، چاکر آئے تھے، جو گھوڑوں کی نالیں صحیح کرتے تھے، جو خیمے لگاتے تھے، جو میخیں ٹھونکتے تھے، جو مزدور تھے، وہ بھی تو واقع کربلا سے واپس گئے نا۔ تو انہوں نے اپنی آنکھ سے جو دیکھا تھا اپنے اپنے گاؤں دیہاتوں میں بیان کیا، وہاں بھی پتہ چل گیا کہ غم کیا ہے اور کیا ہوا کربلا میں۔ تو عوام اور خواص میں عزاداری ساتھ چلی، اور اب جب چلی تو پھیل گئی۔ اب یہ بات کس کو معلوم ہے کہ کہاں کہاں پھیل گئی؟ اس لیے کہ ایک گاؤں والے کو دوسرے گاؤں کا پتہ نہیں، ذرائع ابلاغ نہیں ہے، ایک شہر والے کو دوسرے شہر کا پتہ نہیں، ایک ملک والے کو دوسرے ملک کا پتہ نہیں، لیکن ارادہ الہی میں تو ہے نا۔ تو جو امر الہی کا مالک ہوگا، مالک کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ امر کا مالک کیا کہلاتا ہے؟ صاحب امر۔ تو اب صاحب امر کو پتا ہے کہ یہ کہاں کہاں پھیل گیا اور کہاں کہاں ہے، تو اب اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے بارے میں سوچے کہ ہم اسے محفوظ کیسے رکھیں گے۔ یہ ساری ذمہ داری ارادہ الہی سے ایک امام پر آئی۔ بھئی تقریر سن رہے ہیں نا، موضوع پہ میں اب آیا ہوں، کیا کروں؟ تمید ہو چکی، اب تقریر شروع ہونے جا رہی ہے، آپ کی مرضی ہے، سنیے اور نہ سنیے۔ سننا ہے؟ ایک امام